قربانیاں کریں تو یہ تصور بھی ساتھ رکھیں کہ کاش ہمیں اگر بیٹے کی قربانی کا بھی حکم ہو ہم مولا تیری رضا کی خاطر وہ بھی کر دیں. یہ تو سنت ابراہیمی ہے. ہمیں جان اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان گرامی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ پاک بالخصوص ان دنوں میں ہر جگہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کا تذکرہ پاک ضرور ہوتا ہے. دونوں ہی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم جد الانبیاء اور حضرت اسماعیل ابو المصطفیٰ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابھی چھوٹے تھے. حضرت اسماعیل آپ کو اور اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو جہاں اب کعبۃ اللہ ہے یہاں آ کے چھوڑ دیا، آباد کر دیا. ایک مشکیزہ پانی کا کچھ کھجوریں، یعنی کچھ سے مراد یہ نہیں ہے کوئی بہت بڑا کوئی ٹوکرا یا کوئی بہت بڑی زیادہ کھجوریں. زیادہ یعنی اگر آپ آج کے لحاظ سے اندازہ لگائیں تو 2 کلو 2.5 کلو یعنی اتنی کھجوریں وہ دی اللہ کے نام پر عند بیتک المحرم، اللہ کے گھر کے پاس چھوڑ دیا. سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کافی دور تک پیچھے چلتی گئی اور پوچھتی گئی ابراہیم ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر آپ نے فرمایا کہ حاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے. سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ وہیں رک گئیں اور کہا کہ اگر رب کا حکم ہے تو پھر خیر سے جائیے. جس رب نے حکم دیا ہے وہ اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا. صرف 2 افراد ہیں پوری وادی غیر ذی زر میں، 2 افراد، سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لے گئے. کتنے دن پانی نہیں چلنا تھا، کھجوریں کتنی دن چلتی؟ چند دن پانی چلا، کھجوریں چلی. اب نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ ہر روز کوشش کرتی کوئی آنے جانے والا قافلہ نظر آ جائے، کسی جگہ کوئی پرندے نظر آ جائیں جہاں پانی کی علامت محسوس ہو کہ یہاں پانی ہے. لیکن ہر روز آپ جلدی واپس تشریف لے آتی اپنے فرزند ارجمند کے پاس. ایک دن جب کیفیت نہ بہت سخت ہو گئی، دودھ بھی خشک ہو گیا، پانی بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، خود کو بھی سخت بھوک لگی ہوئی ہے، کمزور ہو گئی ہے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، اور بیٹا بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، پانی کو بھی کچھ نہیں ہے. سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ بے چین ہو کر اپنے بیٹے کے پاس سے اٹھی. آپ صفا کی پہاڑی پہ جا کے چڑھی، اونچی تھی، وہاں جا کے دیکھا کوئی آنے والا آ رہا ہو، کوئی قافلہ ہو، کسی کے پاس پانی کا گھونٹ مل جائے، کوئی کھانے کو کچھ مل جائے.
کوئی شے نظر نہیں آئی تو آپ وہاں سے نا چلتی چلتی مروہ جو پہاڑی ہے اس کی طرف آپ تشریف لے جا رہی ہے. درمیان میں تھوڑی سی گہرائی تھی، ایک وادی تھی، مروہ اور صفا کے درمیان گہرائی تھی. جب اس گہرائی سے گزری تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آئے. جب گہرائی میں وادی میں نیچے پہنچی تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے. آپ نے کیا کیا، ذرا تیز قدموں کے ساتھ دوڑ کے وہاں سے وہ جگہ پار کی. مروہ پہ پہنچی، وہاں دیکھا پانی نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے، کوئی قافلہ نہیں ہے، پانی کے اثرات نہیں ہے. پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ 7 چکر لگائے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا نے. اور آج اللہ کریم نے اپنی بندی کی سنت میرے رب کو ایسی پسند آئی کہ پوری کائنات کے لیے وہ جاری فرما دی. ہزاروں سال گزر گئے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کو وہاں دوڑے ہوئے. اچھا سیدہ حاجرہ دوڑی کیوں تھی؟ بیٹے کے پانی کے لیے. آج حاجی صاحب وہاں پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب وہاں پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، علامہ صاحب وہاں پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، خطیب صاحب دوڑ رہے ہوتے ہیں، بڑے معزز آدمی ہیں، سفید داڑھی والے بزرگ ہیں. بھائی وہاں پہ دوڑ رہے ہو کیوں بھائی؟ دوڑنا کوئی اچھی بات ہے، کوئی یہ بزرگی کی علامت ہے، کوئی یہ وقار کی علامت تو نہیں ہے دوڑنا. یہ تو آپ کے وقار کے خلاف ہے دوڑنا تو. لیکن وہاں بابا جی بھی دوڑ رہے ہیں، پیر صاحب بھی دوڑ رہے ہیں، مرید بھی دوڑ رہا ہے، حاجی بھی دوڑ رہا ہے، ولی بھی دوڑ رہا ہے، سارے دوڑ رہے ہیں. ارے بھائی کیوں دوڑتے ہیں؟ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا تو اس لیے دوڑی تھی کہ پانی نہیں ہے. آج حاجی کے پاس بغل میں لٹکائی ہوتی ہے بوتل پانی کی، پھر بھی دوڑ رہا ہے. جی وہ بیٹے کے لیے دوڑی تھی، حاجی صاحب نے پکڑا ہوتا ہے انگلی کے ساتھ اپنے بیٹے کو، پھر بھی دوڑ رہا ہے. ارے حاجی صاحب وہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی، بیٹا نظر نہیں آتا، بیٹے کے لیے دوڑی تھی، آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کہا علامہ صاحب یہاں دوڑنا سیدہ حاجرہ کا اور رب کو اتنا پسند آیا تھا کہ کائنات ساری کے لیے جو بھی حج عمرہ کے لیے آئے گا یہاں دوڑنا لازمی ہو گیا ہے، یہاں ضروری ہو گیا ہے دوڑنا. تو سارے وہاں پہ دوڑتے ہیں، حجاج بھی دوڑتے ہیں. اللہ آپ کو مجھے بھی وہاں کی سعادتیں عطا فرمائے. وہ بڑی عظمتوں والی، بڑی برکتوں والی جگہ ہے. پانی نہیں ملا، بڑی کوشش کے بعد جب آپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں، حضرت اسماعیل پیاس اور بھوک کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے. رب ذوالجلال نے حکم ارشاد فرمایا جاؤ جبرائیل، میرا اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے. حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے اللہ نے پانی پیدا فرما دیا، وہاں پر چشمہ جاری ہو گیا. سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا پاس بیٹھی تھی، پتھر رکھے، مٹی اکٹھی کر کے اس کے ارد گرد رکھی جہاں سے پانی نکلا، اور آپ نے فرمایا ماؤ زمزم، یا ماؤ زمزم، اے پانی ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا. اور کیا اللہ کی بندی کے جملے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اسماعیل کی ماں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے. اگر وہ اس چاہے زمزم کو یہ نہ فرماتی کہ رک جا رک جا، فرمایا یہ اتنا بہتا کہ ہر طرف زمزم کا پانی پانی ہوتا پھر، اتنا بہتا ہر ملک میں پانی پہنچا ہوتا، اس کی نہریں جاری ہوتی پانی کی. لیکن کیا اللہ کی ولیہ، نبی کی زوجہ، نبی کی ماں کے عظیم جملے تھے. آپ نے فرمایا رک جا. کتنے 100 سال گزر گئے ہیں، 1400 سال تو حضور کے زمانے انور کو گزر گئے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو اس سے پہلے بعض علماء نے 3000 کا لگ بھگ لکھا ہے. 3000 سال کے لگ بھگ اتنا عرصہ گزر گیا، پانی ابھی وہی رکا ہوا ہے. کتنے ٹینکر روزانہ بھرے جاتے ہیں، کتنے لاکھ حجاج جاتے ہیں، کتنے معتمرین جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، وہاں کے رہنے والے. مدینہ شریف بھی یہی پانی جاتا ہے. مدینہ شریف مسجد نبی کے اندر بھی سارا زمزم ہی ہوتا ہے، وہاں بھی یہی زمزم جا رہا ہے. ٹینکر بھر کے اور بھی ارد گرد جا رہے ہیں، حجاج پی بھی رہے ہیں، لے کے آ بھی رہے ہیں، ساری دنیا میں پانی جا رہا ہے. لیکن پانی وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے، گھٹتا بھی نہیں ہے، باہر نکلتا بھی نہیں ہے. حضرت اسماعیل کی والدہ نے جو کہہ دیا تھا رک جا، یا ماؤ زمزم، اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا.
رک جا، آج تک وہیں پہ ہی رکا ہوا ہے جہاں پہ تھا۔ انہوں نے کھول کھال کے بڑے تو کیا ہے اس کنویں کو، چشمے کو بڑا تو کیا ہے، پیپ لگایا ہے اندر، سارا کچھ موٹریں لگائی ہیں، لیکن پانی وہیں کا وہیں ہے۔ آج تک پانی ختم بھی نہیں ہوا۔ یہ جو پرانے بزرگ بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں، کنویں سے بہت زیادہ پانی نکالا جائے نا تو ایک وقت آتا ہے کنویں کے اندر سے پانی ختم ہو جاتا ہے، سحری کو پھر اٹھتے ہیں تو پھر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہاں سے ختم بھی نہیں ہوتا۔ ایسا اللہ کریم نے پانی کو جاری فرمایا، اور اللہ کے نبی کی ایڑیوں کی اگر یہ برکت ہے تو اللہ کے نبی کے ہاتھوں کی برکت کا عالم پھر کیا ہوگا۔ اور یہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی برکت ہے، امام الانبیاء کا عالم پھر کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، پھر برکتیں حضور علیہ السلام کی، ان کا پھر کیا کہنا۔ آپ تشریف لائیں، پھر ایک قبیلہ وہاں پہ آیا جس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی جرہم۔ وہ قبیلہ وہاں سے گزرا، انہیں محسوس ہوا کوئی پرندے اڑ رہے ہیں، انہوں نے خیال کیا کوئی بندہ بھیجا، جاؤ بھائی وہاں پہ دیکھو کوئی پانی تو نہیں ہے۔ اس نے واپسی جا کے اطلاع دی جی پانی ہے لیکن ایک خاتون ایک بچہ ہے وہاں پر، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ قبیلے کا سردار آیا، سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ سے بات کی، آپ نے ان کو رہنے کی اجازت دے دی۔ تو سب سے پہلے وہاں پہ جو آبادی ہوئی تھی وہ قبیلہ بنی جرہم تھا، جو بعد میں ہی مکے کی ساری آبادی بنی۔ قبیلہ بنی جرہم وہاں آ کے آباد ہوا آپ کے ساتھ، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو اس کا عشر دیا کریں گے، یعنی آپ سے اگر پانی کا فائدہ ہم حاصل کریں گے تو ہم آپ کو عشر دیا کریں گے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کبھی کبھی تشریف لایا کرتے تھے، کبھی کبھی آتے تھے۔ حضرت اسماعیل کی عمر مبارکہ 9 سال ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خواب آیا، ابراہیم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ صبح اٹھے، 200 اونٹ اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا۔ دوسری رات پھر خواب آیا، پھر 200 اونٹ ذبح کر دیے۔ تیسری رات پھر خواب آیا، پھر 200 اونٹ ذبح کر دیا۔ چوتھی رات پھر خواب آیا، کہا ابراہیم سب سے پسندیدہ چیز یعنی بیٹا، اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو۔ آپ کے اور میرے خواب غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں، الغاث الاحلام بھی ہوتے ہیں، معدہ خراب ہوتا بھی بڑے خواب آتے ہیں، بندہ زیادہ سوچتا بھی بڑے خواب آتے ہیں۔ تو ہمارے خواب تو جھوٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ سچے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا ہر خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کے خواب وحی الہی ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کے اور میری ساری قربانی کی بنیاد ایک خواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آیا۔ تو بعد میں جب یہ حکم دیا بیٹے کو ذبح کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ شریف تشریف لائے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کو فرمایا کہ میں نے ایک دعوت پہ جانا ہے، دعوت اللہ، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دعوت ہے، میں نے اس پہ جانا ہے، تو بیٹے کو ذرا تیار کر دو۔ بیٹے کو تیار کیا، نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، تیل لگایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک چھری لی، ایک رسی لی، بیٹے کے ساتھ باتیں کرتے کرتے مینا کی جانب جا رہے ہیں۔ اس وقت مینا کا نشان نہیں تھا، تو یہ ایک جنگل کی مانند تھا، ایک جنگل کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں، وہ مینا ہی تھا جہاں آپ تشریف لے گئے۔ میں نے اس جگہ کی بھی زیارت کی ہے جہاں پر وہ قربانی ہوئی تھی سب سے پہلے، مینا کے اندر ہی ہے وہ جگہ، تو وہاں پہ جو قربانی سب سے پہلی ہوئی تھی اس جگہ کی بھی میں نے زیارت کی۔ اللہ آپ سب کو بھی لے جائے، آپ بھی زیارت کریں اس جگہ کی۔ تو آپ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو جب شیطان نے دیکھا کہ جو کچھ اللہ نے ان کو کہا ہے یہ تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، دوڑا دوڑا حضرت اسماعیل کے پاس گیا، کہا اسماعیل تجھے پتہ ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا میرے بابا مجھے ایک دعوت پہ لے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں دعوت پہ نہیں، یہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں اور تمہیں ذبح کریں گے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا بھلے یہ تو بتا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟
کہا یہ سچ ہے کوئی باپ بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، لیکن ان کو خواب آیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے ذبح کر۔ کہا اچھا اگر رب نے حکم دیا ہے تو پھر تو مجھے شیطان ہی لگتا ہے، پھر تو شیطان لگتا ہے۔ اگر رب نے حکم دیا ہے تو روکنے والا پھر شیطان ہے۔ کہا یہ تو رب نے حکم دیا ہے نا اسماعیل کو ذبح کرنے کا، میرے ایک ایک بال کے اندر جان ہوتی، میرے رب کا حکم ہوتا، میں ایک ایک جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ جب وہاں سے ناکام ہوا دوڑا دوڑا سیدہ حاجرہ کے پاس آیا۔ ماں کی ممتا اولاد کے حوالے سے بڑی کمزور ہوتی ہے، تو اس نے اسی چیز کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ سیدہ حاجرہ کے پاس آیا، کہا حاجرہ تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم بیٹے کو کہاں لے گئے؟ کہا وہ کہہ رہے تھے کہ دعوت پہ لے جانا ہے، دعوت پہ لے گئے۔ کہا دعوت پہ نہیں لے گئے، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ کہا کیسی بات کرتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، بیٹا لولا لنگڑا ہو، بیٹا محتاج ہو، بیٹا کالا کلوٹا بھی ہو، تو ماں باپ کی تو وہ جان ہوتی ہے، وہ بیٹا کون ہے جو اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ اور پھر ابراہیم خلیل اللہ نے تو راتوں کی آہو زاری سے اشک بہا بہا کر اللہ سے دعا مانگی ہے، یا اللہ اولاد عطا کر۔ اب اولاد عطا کی ہے تو اب ذبح کرنا تیری بات ماننے والی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ وہ کہنے لگا ابراہیم کو خواب آیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میں یہ کہوں گا تو سیدہ حاجرہ دوڑی دوڑی حضرت ابراہیم کے پیچھے جائیں گے، لیکن اس سے پتہ نہیں تھا یہ گھرانہ کون سا ہے، اس سے یہ خبر نہیں تھی کہ یہ استقامت کے پہاڑ ہے یہ گھرانہ، تو انہوں نے کائنات والوں کے لیے مثال بننا ہے اس گھرانے نے۔ تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کو کہنے لگا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر۔ حضرت حاجرہ سکون کے ساتھ بیٹھ کے فرمایا اچھا اگر رب نے حکم دیا ہے تو پھر تو شیطان ہی لگتا ہے مجھے، پھر تو شیطان لگتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اگر میرے رب نے حکم دیا ہے ایک اسماعیل نہیں میرے پاس لاکھوں اسماعیل ہوتے، ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتی ہے، سارے کے سارے اللہ کے راستے میں دے دیتی، ایک اسماعیل تو کیا۔ یہاں سے بھی کام نہ بنا، دوڑا دوڑا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس گیا۔ ابراہیم دیکھیں خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ خواب سچے ہوں، خواب خواب ہی ہوتا ہے، خواب وہم بھی ہوتے ہیں، خواب خیالات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ خیال ہے آپ کا، اللہ کا حکم نہیں ہے ایسے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پتھر اٹھائے، 7 کنکریاں اٹھائیں، پتھر مارے اس کو، بھاگ گیا، پھر آیا ہو سکتا ہے اب کام بن جائے، آپ نے پھر اس کو پتھر مارے، پھر بھاگ گیا، پھر آ گیا، شاید اب کام بن جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پھر فرمایا لانتی یہاں سے دفع ہو جا، میرے پاس ایک ہی اسماعیل ہے، لاکھوں بھی ہوتے تو اللہ کے حکم پہ سارے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر ڈالتا، ایک ایک کر کے سارے ذبح کر دیتا۔ اور جس جگہ آپ نے پتھر مارے تھے آج اس جگہ جمرات بنے ہوئے ہیں، جمرہ اولا، ثانیہ، عقبہ، 3 دیواریں بنی ہوئی ہیں پتھروں کی، آج ہی ان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اور آج تو ویسے الحمدللہ حج اکبر ہے، آج جو حجاج حج کر رہے ہیں نا عرفات کے اندر، اللہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہم سب کو بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ آج حج اکبر ہے، یعنی اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا کی ہے جو حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں کہ جمعے والے دن ان کا حج آ گیا ہے۔ آج سارے کے سارے حجاج کرام جو ہیں عرفات کے اندر جمع ہو گئے ہیں، اور کچھ منا سے جو ہے وہ جا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں وہاں پر۔ تو وہاں منا میں جو دعائیں مانگیں گے آپ اور میں بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری دعاؤں کو بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لیں۔ کل حجاج منا تشریف لائیں گے اور ان جمرات کو کنکریاں ماریں گے جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس کو کنکری مارتے ہو نا اس دیوار کو، تو کہا یا رسول اللہ صرف دیوار کو لگتی ہے؟ فرمایا دیوار کو نہیں، یہ شیطان کو گولی کی طرح لگتی ہے یہ تمہاری کنکری، یہ صرف دیوار کو نہیں لگتی، یہ صرف یہی عقیدہ نہیں ہے کہ پتھروں کو مار رہے ہو۔ حضور نے فرمایا یہ شیطان کو یہ کنکر یوں لگتا ہے جیسے کسی کو گولی کا درد ہوتا ہے، گولی لگتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے شیطان کو یہ جب تم کنکر مارتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو مینا کے اس مقام پہ لے گئے اور اپنے بیٹے کو پھر اپنی بات بتائی، کہا اے بیٹے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔
اور قربان جاؤ بیٹے نے جو جواب دیا حد کر دی پھر بیٹے نے بھی۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کون سکھا کے گیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ وجاہت؟ کون سکھا کے گیا تھا؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم دیا گیا ہے کر دے۔ ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے میں تب تیار ہوں، میرے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا گیا ہے میں تب تیار ہوں، ہڈیاں توڑنے کا حکم دیا گیا ہے میں تب تیار ہوں، زندہ کی کھال اتارنے کا حکم دیا ہے میں تب تیار ہوں۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جس شے کا حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، کریے وہ کام جس شے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، چھری چلائی جو نہایت تیز چھری تھی، لیکن چھری نرم و نازک گلے پہ نہیں چلی، پتھر پہ زور سے ماری، پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ چھری کو مخاطب کیا، چھری ریشم کی طرح نرم، گلے کو نہیں کاٹتی، پتھر کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اللہ نے چھری کو زبان عطا فرمائی، کہا رب کہتا ہے نہ چلنا، اس کا خلیل کہتا ہے چل، میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں؟ رب فرماتا ہے میرے اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کاٹنا، اور آپ نے زور سے چھری چلائی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری کا نشان بھی نہیں پڑا۔ اللہ نے جبرائیل نبی کو حکم دیا کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، جبرائیل دوڑے دوڑے جاؤ، جنت سے دمبا لے کے جاؤ، نیچے رکھو، اسماعیل کو نکال لو۔ آپ نے چھری چلائی، اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرے شکر ہے، تو نے مجھے حکم دیا اسماعیل کو ذبح کرنے کا، میں نے ذبح کر دیا اسماعیل کو۔ جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی دیکھا دمبا ذبح ہوا ہے، جبرائیل امی اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر شکر ادا کیا، مولا تیرے شکر ہے، تو نے جو مجھے حکم دیا میں نے وہ کیا، اب تو نے مجھ پہ فضل فرمایا، قربانی اور دمبا ذبح ہو گیا، میرا بیٹا بچ گیا، تو نے کرم کیا، مہربانی فرمائی، فضل فرمائی، تیرا فضل ہے۔ تو آج بھی اگر آپ اور میں قربانیاں کریں تو یہ تصور بھی ساتھ رکھیں کہ کاش ہمیں اگر بیٹے کی قربانی کا بھی حکم ہو، ہم مولا تیری رضا کی خاطر وہ بھی کر دیں۔ یہ تو سنت ابراہیمی ہے، ہمیں جانور کی قربانی کا حکم دیا گیا، ہم وہ کر رہے ہیں، اپنی قیمتی جان کا بھی حکم دے مولا، ہم تیری رضا کی خاطر اس کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ